ترا کثیرا منہم یتولون الذین کفروا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اہل کتاب ہیں جنہوں نے برائیوں کے ساتھ مداہنت کا رویہ اختیار کر لیا ہے، کمپرومائز کر لیا ہے، ترا کثیرا منہم، اب یہ جب آدمی گرتا ہے نا تو پھر کسی ایک جگہ رکتا نہیں، اللہ اکبر، گرتا چلا جاتا ہے ہر چیز کے بعد. ترا کثیرا منہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، یہ کافروں سے دوستیاں رکھیں گے. اب ظاہر ہے کہ آدمی جس طرح کی طبیعت ہوتی ہے اسی طرح کا میلان ہوتا ہے، اسی طرح کا رجحان ہوتا ہے. جب طبیعت برائیوں پر کمفرٹیبل محسوس کرنا شروع ہو جائے، جب برائیوں کے ساتھ کمپرومائز ہو جائے اور آدمی برائیوں کے ساتھ صلح کر لے تو پھر بروں کی طرف ہی طبیعت کا رجحان ہونا ہے نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دیکھیں دین ملا، اللہ کی طرف سے وحی آئی، اللہ کی طرف سے رسول آئے، اور انہوں نے اس دین کو کسی خاطر میں نہیں لائے، تو اس وجہ سے ان کی اپنی طبیعتیں بھی برائی کی طرف آمادہ ہونے لگیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں سے اکثریت کافروں کی دوست ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ مسلمانوں کی دوست ہو. ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے اکثریت کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، یہ کافروں کی طرف زیادہ دوستی رکھتے ہیں. ظاہر ہے میلان رجحان اسی کی طرف جاتا ہے. پھر دل یہی کرتا ہے کہ میں کافروں جیسا بن جاؤں، دل یہی کرتا ہے میں کافروں جیسی معاشرت اختیار کر لوں، یہی دل کرتا ہے ان کے ساتھ میری دوستیاں ہوں. اور ساری دوستیاں، سارے تعلقات انسان انہی سے بناتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دل سے برائی کی نفرت نکل چکی ہوتی ہے. جب برائی کی نفرت دل سے نکل چکی ہوتی ہے تو پھر انسان یہ نہیں دیکھتا کہ کون اچھا اور کون برا. پھر کافروں کی طرف دوستیاں، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت ہی برا ہے جو ان کی جانوں نے آگے بھیجا ہے. انہوں نے اپنے لیے جو کچھ کر کے، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، ان کی اپنی جانوں نے اپنے لیے جو کچھ آگے بھیجا ہے، جو اللہ کے سامنے بھیج دیا. یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اے ایمان والو زندگی اللہ سے ڈرتے ہوئے گزارو، اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہوئے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرتے ہوئے گزارو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہم لبئس ما قدمت لہم انفسہم، بہت ہی برا ہے جو ان جانوں نے اپنے لیے آگے بھیجا ہے. اللہ، اور وہ کیا بھیجا ہے؟ ان سخط اللہ علیہم، یہ کہ اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا. اللہ اکبر، یہ ہے اللہ کی ناراضگی کی کیفیت. جو اللہ کی لعنت کی کیفیت ہوتی ہے وہی اللہ کی ناراضگی کی کیفیت ہوتی ہے. اور اللہ کی لعنت کی کیفیت کب آتی ہے؟ جب اصلاح کا عمل رک جاتا ہے، جب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل رک جاتا ہے. اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا عمل کب رکتا ہے؟ جب معاشرے میں اور افراد معاشرہ کے ذہن سے خرابی کا احساس ختم ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کہاں خرابی؟ جب خرابی کا احساس ہی نہیں ہوگا اصلاح کیسے ہوگی؟ جب اصلاح نہیں ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جائے گی، اور اللہ کی لعنت ہو جائے گی تو اللہ کی ناراضگی ہو جائے گی. فرمایا انہوں نے اپنے لیے کیا آگے بھیجا؟ ان سخط اللہ علیہم، اللہ ان پر ناراض ہو گیا. اللہ اکبر. وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں یہ جو اللہ کی ناراضگی کی بات ہے نا، یہ پوری آخرت کی زندگی پھر ناراضگی میں گزرتی ہے. اور اللہ ناراض ہو گیا تو باقی پیچھے کیا رہ گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہی تو پوری زندگی کا موٹو تھا. دیکھیں انسان جب دنیا سے جا رہا ہوتا ہے اور آخرت کی منزل پہ قدم رکھ رہا ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ جو آگے کیا بھیجا ہے دیکھ لیں کیا بھیجا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے ہم نے کیا بھیجا ہے آگے. اور کل کیا ہے؟ وہ کوئی بہت دور نہیں ہے، وہ کل وہ بہت قریب ہے. یہ موت آنے والی ہے، کسی بھی وقت آ سکتی ہے. ابھی اس دنیا میں پڑا ہوتا ہے سامنے، جان نکلی نہیں ہوتی، اس دنیا میں پڑا ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فرشتہ آ کے کان میں کہتا ہے، ملک الموت آتا ہے اور آ کے کان میں اس کو کہتا ہے. ابھی یہاں پڑا ہے، ارد گرد گھر والے کھڑے ہوئے ہیں. بظاہر تو موت ایسی ہے، سب کی موت ایسی ہے، لیکن فرشتے جو
مومن کے جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت سے کفن لے کے آتے ہیں، خوشبودار کفن لے کے آتے ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، پرے باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کان میں فرشتہ اس کو کہتا ہے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، نکلو، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اب اندازہ کیجئے اس دنیا میں پڑے ہوئے آخرت کی منزل کے بالکل قریب انسان کو جب یہ خوشخبری ملے ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ روح، نکلو، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی مغفرت تیرا انتظار کر رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ روح وہ تو فوراً نکلے گی، اور کیا چاہیے؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْقَطْرَةُ مِنْ فِي السِّقَاءِ، پھر وہ فوراً نکلتی ہے ایک بہاؤ کی صورت میں، فوراً نکل جاتی ہے، جیسے چمڑے کی مشک پانی کی بھری ہوئی ہو اور اس کا بند کھول دیا جائے تو فوراً اس کا پانی نکل جاتا ہے۔ فرمایا اس طرح فوراً مومن کی جان نکل جاتی ہے، آگے فرشتے اس کو جنتی کفن میں لپیٹتے ہیں، خوشبوئیں پھیل جاتی ہیں اور اس کو لے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ دوسرا شخص، یہ میں ان سخط اللہ، اللہ اکبر، دیکھو تو صحیح ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، ہم جو کچھ کردار ادا کر رہے ہیں آگے کیا بھیج رہے ہیں۔ ابھی دنیا میں ابھی موت آنے والی ہے، ابھی یہ واقعہ ہم سب پر، ہم میں سے بہت سارے لوگوں پر یہ واقعہ آ چکا اور ہم پر آنے والا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا انکار تو کوئی داہریہ بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ یہ جو کافر اور منافق ہے نا، اس کے پاس جب فرشتہ آتا ہے ملک الموت تو وہ جہنم سے کفن لے کے آتا ہے، اور فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگ جاتی ہیں، اور کان میں آ کے فرشتہ کہتا ہے ابھی وہ اسی دنیا میں پڑا ہے، ابھی گھر والے ارد گرد کھڑے ہوئے ہیں اور گھر والوں کے دیکھنے میں ایک جیسی موت ہے، اللہ اکبر، لیکن فرشتہ آ کے اس کو کان میں کہتا ہے ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اے خبیث روح، نکلو، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے جو آگے بھیجا انہوں نے۔ ابھی باقی آخرت اور لمبا سفر وہ باقی ہے، پہلے قدم پہ ابھی دنیا میں پڑا ہے، جان نکلی نہیں ہے ابھی تو وہ فی انقطاع من الدنیا و اقبال الی الآخرہ، آخرت کی طرف وہ جا رہا ہے، دنیا سے منقطع ہو رہا ہے۔ این اس موقع پر خبر کیا کان میں ملتی ہے؟ ایتھا النفس الخبیثہ، اے ناپاک روح، اخرجی الی سخط من اللہ وغضب، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا۔ جب بھیجا ہی آگے یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ عنہم سخط اللہ علیہم، کتنی بری ہے وہ، کتنا برا ہے وہ جو انہوں نے اپنے لیے بھیجا ہے آگے، یہ کہ اللہ کو ہی ناراض کر لیا، اور جب اللہ ناراض ہو گیا تو وہ فی العذاب ہم خالدون، تو وہ ہمیشہ عذاب میں تو وہ رہیں گے ہمیشہ۔ لیکن پہلے قدم پہ آواز آ رہی ہے کہ نکلو، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غضب تمہارا انتظار کر رہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اب اندازہ کریں نا، جس کو یہ خبر مل جائے اسی دنیا میں پڑے پڑے کہ اب موت کا موقع ہے، جانا ہے اس دنیا سے، روح نکلنی ہے، اور پیغام کیا ملا ہے کہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کا غصہ تیرا انتظار کر رہا ہے۔ اتنا لمبا سفر، نہ ختم ہونے والی زندگی، اور جس کو یہ پتا چل جائے پھر وہ روح نکلے گی، وہ کیا کرے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتُفَرَّقُ فِي جَسَدِهِ، وہ جسم کے اندر چھپتی پھرتی ہے پھر ادھر ادھر کہ مجھے نہ نکالنے فرشتے، اللہ اکبر، اس کا پھر نکلنے کو دل نہیں چاہتا۔ اب وہ تو نکالنے کے لیے آئے ہیں نا، وہ چھوڑیں گے بھلا؟ وہ نہیں نکلتی تو پھر وہ کھینچ کر نکالتا، فَيَنْتَزِعُهُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پھر وہ اس کو کھینچ کر نکالتا، اور کھینچ کر کیسے نکالتا ہے؟ مثال آپ نے دی، کما ينتزع السفود من الصوف المبلول، جیسے گیلی اون ہو اور اس کے اندر لوہے کی گرم گرم سلائی ڈال دی جائے، لوہے کی گرم گرم سلائی گیلی اون کے اندر ڈال دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ اون اس کو چمٹ جاتی ہے، جب وہ چمٹ جاتی ہے
تو ایک طرف سے آپ کھینچیں اس کو تو جس طرح سے وہ اون تار تار ہو جاتی ہے، اس طرح فرشتے کھینچ کر اس کی جان نکالتے ہیں جو نکلنا نہیں چاہتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی صورتحال سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کی موت ایمان والی موت بنائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ چھوڑ دیتے ہیں، جو قوم اصلاح کا عمل روک دیتی ہے، لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط اللہ علیہم، کتنا ہی برا ہے، کیا کچھ انہوں نے آگے بھیجا، اللہ ہی ناراض کر بیٹھے، اللہ ان پر ناراض ہو گیا۔ وفی العذاب ہم خالدون، ایسے لوگ ہمیشہ عذاب کے اندر رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ اگر اللہ پر ایمان رکھتے نا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہوتے، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے۔ بات تو ایمان اور بے ایمانی کی ہے۔ اگر ایمان ہوتا مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو کبھی یہ کافروں کو دوست نہ بناتے، کبھی یہ کافروں کی طرف اپنا رجحان نہ کرتے۔ اس سے مراد، کافروں سے مراد مشرکین ہے، اور اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ کی ساری دوستیاں مشرکین کے ساتھ ہوتی ہیں، دہریوں کے ساتھ ہوتی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ کبھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ سامی ادیان، وہ کہتے ہیں سامی ادیان، الہامی دین کے ماننے والے ہیں، وہ ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ماننے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی ان کو ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا ہم ان کو ماننے والے ہیں۔ ہم تو سارے رسولوں کو، سب کو اللہ کا رسول سمجھتے ہیں، لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم تو فرق ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں اپنے وقت میں تورات بھی ہدایت اور نور تھی، اپنے وقت میں انجیل بھی ہدایت اور نور تھی، اب اللہ کا قرآن آ گیا ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی دوستیاں تمہارے ساتھ ہوتی، لیکن وہ کافروں کے ساتھ دوستی کرتے ہیں۔ یعنی مشرکین، یہاں کافروں سے مراد مشرکین ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں کرتے ہیں۔ یہ ان کا رویہ بھی ہے جو یہود و نصارہ تھے، اور یہ ان کا رویہ بھی ہے جو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر یہ واقعتاً اللہ پر اور اللہ کے نبی پر اور جو کچھ اس پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان رکھنے والے ہوتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، کبھی یہ مشرکین کو اپنا دوست نہ بناتے، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت ہے ہی فاسقوں کی۔ فاسق کون ہوتا ہے؟ نافرمان، گناہگار، اللہ کی اطاعت سے نکلا ہوا۔ اور کافر بھی فاسق ہوتے ہیں، مومن بھی فاسق ہوتے ہیں۔ جو مومن ہوتا ہے اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے تھوڑا سا نکل جائے تو وہ چھوٹا فاسق ہوگا، جو بڑا نکل جائے، زیادہ نکل جائے، وہ بڑا فاسق ہے۔ اور کفار چونکہ بالکل ہی اطاعت سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اس لیے کافر بڑے فاسق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثریت ہے ہی فاسقوں کی۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یقیناً آپ پائیں گے اشد الناس عداوتاً، سب سے زیادہ سخت لوگوں میں سے دشمنی کے اعتبار سے، آپ دشمنی کے اعتبار سے لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخت پائیں گے للذین آمنوا، مومنوں سے دشمنی کے اعتبار سے سب سے زیادہ ان لوگوں کو پائیں گے الیہود، جو یہودی ہیں، والذین اشرکوا، اور جو مشرک ہیں۔ یعنی مسلمانوں کے سارے ہی دشمن ہیں، سارا کفر اکٹھا ہو جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودی اور یہودیوں کے ساتھ مشرک ہیں، یہ زیادہ سخت ہے مسلمانوں کی دشمنی میں۔ اور جو دوسرے رہ گئے اس کے علاوہ نصارہ رہ گئے، نصارہ کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ دشمنی میں اتنے سخت نہیں ہیں، بلکہ یہ تمہارے لیے دوستی کے اعتبار سے نرم ہے، یہ تمہارے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ وَلَا تَجِدَنَّ، اور یقیناً آپ پائیں گے اقربہم مودتاً، قریب ترین مومنوں کے مودتاً، دوستی کے اعتبار سے جو قریب ترین پائیں گے للذین آمنوا، مومنوں کے لیے، الذین قالوا انا نصارا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں۔ اچھا جی، یہاں سے ایک غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، میں اس غلط فہمی کا پہلے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ باقی آیات پڑھتے ہوئے ہمارا ذہن کلیئر رہے۔ دیکھیں غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے
ان آیات کو پڑھتے ہوئے کہ یہودی اور مشرک وہ تو مسلمانوں کے دشمن ہیں اور بہت سخت دشمن، اور ویسے بھی یہودی تو تاریخ کا بدترین دشمن مسلمانوں کا یہودی ہے، اور آپ اگر دیکھیں مسلمانوں کے خلاف جتنی آج تک فکری یا عملی سازشیں ہوئی ہیں نا مسلمانوں کے خلاف آج تک پوری تاریخ میں، اس کے پیچھے کسی نہ کسی یہودی کا ہاتھ ضرور ہے. اور قرآن کی یہ بات، اس سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے کہ وَلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا. یہودی سب سے زیادہ سخت دشمن ہے مومنوں کے، اہل ایمان کے، اور دوسرے سخت دشمن ہے مشرک. رہ گئے عیسائی، تو وہ مسلمانوں کے اقربہم مودہ، وہ دوستی کے اعتبار سے قریب ترین ہے. یہاں سے غلط فہمی یہ پیدا ہوتی ہے کہ دنیا کے سارے عیسائی مسلمانوں کے قریب ترین ہیں، لہذا یہودی دشمن ہے، مشرک دشمن ہے، عیسائی دوست ہے. اور لوگوں نے اس پر بڑا تجزیہ کرنے کی کوشش کی ہے، عیسائی کس طرح قریب ہیں، عیسائیوں کو قریب ہونا چاہیے، عیسائی مسلمانوں کے قریب ہیں، یہودی دور ہیں، یہودی زیادہ دشمن ہیں. دیکھیں یہ تجزیہ اپنی جگہ اور یہ باتیں اپنی جگہ. بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہی نہیں کہ سارے عیسائی مسلمانوں کے اقربہم مودہ ہیں. فرمایا الذین قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں وہ قریب ہیں. اور عیسائیوں میں سے، مسیحیوں میں سے آپ دیکھیں کہ اکثریت یہ مانتی نہیں کہ ہم نصارہ ہیں. آپ ان کو نصارہ کہیں تو وہ مانتے ہی، وہ اپنے آپ کو نصارہ کہنے سے چڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں نصارہ نہ کہیں، بلکہ عیسائی بھی نہ کہیں. آج کل تو سنا ہے کوئی نوٹیفیکیشن آ گیا ہے کہ عیسائیوں کو عیسائی نہیں کہنا، نصارہ بھی نہیں کہنا، صرف مسیحی کہنا ہے. حد ہو گئی. قرآن کہتا ہے انہوں نے کہا انا نصارا، ہم نصارہ ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کے سارے عیسائی تو نصارہ کہنے سے وہ بڑے بدکتے ہیں. وہ تو اپنے آپ کو نصارہ کیا، ان کو کوئی نصارہ کہہ دے وہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک خاص فرقہ تھا جو ان کے ایک خاص حواری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاص حواری جو جس کے نام شمعون تھا، ان سے جو آگے ایک فرقہ چلا، اور یہ جو ہر دور میں یہ راہ راست پر اس دین پر تھے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا. جو عیسائیت ہے نا، یہ تو سینٹ پال نے آ کے انٹروڈیوس کروائی ہے 3 صدی عیسوی میں، اور سینٹ پال نے جو عیسائیت متعارف کروائی ہے وہ خود یہودی تھا، اور اس نے ساری یہودیت کی باتیں عیسائیت میں ڈالی. لہذا یہ جو موجودہ مسیحیت ہے جس میں بائبل بھی اکٹھی ہو گئی، یعنی انجیل اور تورات کو ملا کر بائبل بنا لی گئی، عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید ہو گیا، یہاں تو ہمیں مسیحی اور یہودی آپس میں اکٹھے نظر آتے ہیں، اور ہر جگہ اکٹھے تھے وہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمام عیسائیوں کے بارے میں فرمایا ہی نہیں کہ وہ اقربہم مودہ ہیں، یہ ذہن میں رکھیے. اور دوسری بات یہ کہ کون سے اقربہم مودہ ہیں، آگے ان کا کردار بیان کیا ہے. ایک تو یہ وہ ہیں قالوا انا نصارا، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو پیور تعلیمات تھیں ان پر عمل کرتے تھے. اور ان پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ، کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل تعلیمات پر عمل کرنے والے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی موجود تھے. انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنا، ان کو جب بعثت کی خبر ملی، انہوں نے فوراً اسلام کا اعلان کر دیا. ان سے مراد وہ لوگ ہیں. اور خاص طور پر یہ ان آیات کا جو شان نزول ہے، یہ جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں، نجاشی تو حبشہ کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، جو اس وقت کا نجاشی تھا جس کا نام تھا اسحمہ نجاشی کے دربار میں جب انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تو وہ عیسائی تھا. اس نے سورہ مریم کی تلاوت سننے کے بعد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کا نقطہ نظر سننے کے بعد اس نے ایک تنکا اٹھایا تھا اور اس نے کہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اس تنکے کے برابر بھی، اس سے زیادہ یہ کم نہیں ہے جو قرآن نے بیان کیا. حالانکہ عیسائیوں نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ مقام نہیں مانا. تو اس کا مطلب ہے یہ خاص عیسائی تھے انا نصارا، جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کر رہے تھے. ہر قسم کے عیسائی مسلمانوں کے لیے اقرب و مودہ نہیں ہے، ایک بات.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو کردار تھا، کس طرح کے عیسائی، ایک تو وہ جنہوں نے کہا انا نصارا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اصل پیروکار تھے، اور دوسرا یہ کہ ذالک بان منہم قسیسین و رہبان وانہم لا یستکبرون. آگے آپ پڑھتے جائیں، یعنی یا تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں نجاشی کے بارے میں، یا بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک وفد بھیجا تھا نجاشی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ میں، اور نجاشی نے جب قرآن سنا تھا تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے تھے. پھر اس نے تنکا اٹھایا تھا اور اس نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کا مقام اتنا بھی فرق نہیں ہے قرآن کے بیان سے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ڈیلیگیشن آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، اور وہ نجاشی نے بھیجا تھا، اور آپ نے ان کے سامنے جب قرآن رکھا تو قرآن سن کے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے. اب یہ بات ان کی آ رہی ہے، فرمایا ذالکا، یہ اس لیے زیادہ مسلمانوں کے قریب ہیں، یہ وجہ بتائی ہے قرآن نے خود، اور اگلی آیات آپ پڑھیں گے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے کون لوگ ہیں، ان کا کردار کیا ہے، کون ہے جو مسلمانوں کے قریب ترین ہے. فرمایا ذالکا، یہ اس لیے ہے کہ بأن منہم قسیسین و رہبانا، اس لیے کہ ان میں بہت سارے علماء اور مشائخ موجود ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ مشائخ اور علماء ایسے ہیں جو تکبر نہیں کرتے. قسیس کا معنی ہوتا ہے عالم، قسیسین علماء، اور رہبان اس کا مطلب ہوتا ہے جو درویش ہوتے ہیں، دنیا سے قطع تعلق کیے ہوئے لوگ، جو مشائخ جن کو کہا جاتا ہے، کہ یہ ایسے مشائخ اور ایسے علماء ان میں موجود ہیں وانہم لا یستکبرون، جو تکبر نہیں کرتے. اور تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق بطر الحق وغمط الناس، جو حق کا انکار کرے اور لوگوں کو حقیر سمجھے وہ تکبر کرتا ہے. تو جنہوں نے کہا ہم انا نصارا، ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہیں، انہوں نے جب کبھی قرآن سنا ہے تو انہوں نے کبھی بھی قرآن کی تردید نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ حق کو قبول کیا ہے. اور فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب کبھی انہوں نے قرآن سنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، بہ پڑتی ہیں. مما عرفوا من الحق، یہ اس وجہ سے آنسو بہ پڑتے ہیں کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہوتا ہے. تو ایسے عیسائی دیکھیں کہیں جو ایسا ہی کردار رکھیں گے وہ مسلمانوں کے ساتھ محبت میں قریب ہیں. جن کے اندر استکبار موجود ہے، جن کے اندر حق کو قبول کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے قریب محبت میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اقرب مودہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سن کے پہچان لیتے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑتے ہیں. یقولون، پھر وہ کہہ اٹھتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اللہ اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، تو ہمیں گواہی دینے والوں میں لکھ لے. تو بتائیں ایسے کوئی عیسائی ہیں تو وہ ہیں اقرب مودہ، جن کا اس طرح کا کردار ہے وہ ہیں اقرب مودہ. ہر قسم کے عیسائی نہیں ہیں، لہذا کوئی غلط فہمی نہ ہو. یہ تو ان لوگوں کے لیے تھی جن لوگوں نے قرآن سنا فوراً حق کو قبول کر لیا، اور قیامت تک اگر کوئی شخص ایسا کردار رکھے گا تو وہ اقرب مودہ ہوگا. اس سے مراد نجاشی ہو سکتا ہے، اس سے مراد اس کا بھیجا ہوا ڈیلیگیشن ہو سکتا ہے. یہ انہی کے ضمن میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں اور ان کا شان نزول بھی یہی ہے. لہذا ایسا کردار رکھنے والے کوئی بھی نصارہ قیامت تک کے لیے ہوں گے تو وہ اقرب مودہ ہوں گے، اور جن کا ایسا کردار نہیں ہوگا کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہودیوں سے کم دشمن ہیں مسلمانوں کے. یہودی اور عیسائی سب آپس میں ایک دوسرے سے وہ ملے ہوئے ہیں، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. بعضهم اولیاء، وہ ایک دوسرے اولیاء، بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. وہ مسلمانوں کے دوست کبھی نہیں ہو سکتے. اس لیے کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.